وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ جو حق پر قائم ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ اہل سنت و جماعت کے طور طریقے اپنائیں اور اسی عقیدے پر کاربند رہیں جس طریقے پر اہل سنت کا صدیوں سے معمول ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت اہل سنت کی ہے۔ اہل سنت کے شاعر ہیں کہ وہ حضور کی تعظیم کو بیان کرتے ہیں، ان کی ہر تقریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے، حضور سے محبت کا درس دیتے ہیں، حضور کے منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عقیدت محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں منعقد کر کے حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ اہل سنت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر تمام مسلمانوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، جیسے یہودی اور عیسائی متفرق ہو گئے۔ اس آیت میں ان تمام افعال اور حرکات سے منع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں۔ مسلمانوں کا طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا دین میں تفریق اور ممنوع ہے۔ اب دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے پوری دنیا میں میلاد شریف منانے والے، پوری دنیا میں حضور سے محبت کرنے والوں کی اکثریت تھی۔ پھر جب انگریز بر صغیر میں آئے، پوری دنیا میں انگریز اور فرانسیسی قابض ہوئے، تو انہوں نے اپنے رول ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت مسلمانوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو، نئے نئے فرقے بنا دیے۔ تو یہ جتنے فرقے ہیں، کوئی صحابہ کرام کی بیعت بھی کرتا ہے، کوئی اولیاء کی بیعت بھی کرتا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا منکر ہے، کوئی میلاد شریف کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا اور اس طرح کے معمولات پر تنقید کرتا ہے۔ یہ سب انگریز کے دور کی پیداوار ہیں۔ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ معمول چلا آیا ہے اور مسلمان اس پر متفق رہے ہیں، اور آج بھی جتنے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں آج کے دور کی پیداوار ہیں، اور اسی اہل سنت سے لوگوں کو توڑا جاتا ہے اور الگ کر کے ایک نئے فرقے کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی سے مسلک حق پر قائم رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت اور آپ کی تعظیم و توقیر کو بجا لائیں اور اسی کا درس دیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، محبت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلام کی بدولت دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی۔ اوس اور خزرج، ان کے درمیان 120 سال
سے زائد عرصے لڑائی کا سلسلہ رہا۔ دن رات قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان محبتیں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ان کی جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہ جنگجو قبیلے آپس میں محبت رکھنے لگے اور بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، جہنم کے گڑھے تک تم پہنچ چکے تھے، کیونکہ تم حالت کفر میں تھے۔ اگر اس حالت میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور ایمان کی دولت دے دی۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔